بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين۔ بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور انہی کے دین پر ہیں۔ اس آیت میں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اسلام کے ساتھ برگزیدہ کیا، اور اے یہودیوں تم اسلام پر نہیں تو تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے برگزیدہ چنے ہوئے منتخب بندوں کی عظمت و شان کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے، جیسے یہاں پر برگزیدہ بندوں کا تذکرہ اور اس کے آگے کی آیت میں مقربین بارگاہ الہی کا تفصیلی ذکر۔ اگلی آیت میں فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ ان برگزیدہ بندوں میں باہم نسلی تعلقات بھی ہیں اور دین کے اندر یہ حضرات ایک دوسرے کے معاون و مددگار بھی ہیں۔ آگے فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، کہ عمران یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی کہ اے میرے رب میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد وقف ہے، تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ دیکھیں عمران دو ہیں، ایک ہے عمران بن یسہر، یہ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد ہیں، اور دوسرے عمران بن ماسان ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے والد ہیں۔ ان دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 سال کا فرق ہے۔ اس آیت میں دوسرے عمران جو ہے وہ مراد ہیں۔ ان کی بیوی یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جن کا نام حنہ بنت فاقوزہ ہے۔ جب بعض لوگ سوال کرتے ہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا کیا نام تھا، بھی ان کے نانا کا نام عمران تھا، اور کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا کیا نام تھا، تو ان کا نام تھا حنہ بنت فاقوزہ۔ تو یہاں آیت میں انہی کا تذکرہ اور انہی کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی اے اللہ میں تیرے لیے منت مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے وقف ہے، تیری عبادت کے سوا دنیا کا کوئی کام اس کے متعلق نہ ہو، اور بیت المقدس کی خدمت اس کے ذمہ ہو۔ علماء نے واقعہ اس طرح ذکر کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران دونوں ہم زلف تھے۔ فاقوزہ کی دختر عیشہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ تھی، اور یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ ان کی بہن حضرت حنہ حضرت عمران کی بیوی تھی، اور یہ حضرت مریم کی والدہ ہیں۔ ایک زمانے تک حضرت حنہ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور مایوس ہو گئی۔ یہ صالحین کا خاندان تھا اور یہ سب لوگ اللہ کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز حضرت حنہ نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو ایک اپنے بچے کو بھرا رہی تھی، یعنی دانہ وغیرہ کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گا اور اس خدمت کے لیے حاضر کروں گا۔ چنانچہ جب وہ حاملہ ہوئیں اور انہوں نے یہ منت مان لی تو ان کے شوہر نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا، اگر لڑکی ہوگی تو وہ اس قابل کہاں ہوگی۔ اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو دیا جاتا تھا، اور لڑکیاں اپنے مخصوص معاملات، زنانہ کمزوریوں اور مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کی وجہ سے اس قابل نہ سمجھی جاتی۔ اس لیے حضرت عمران کو شدید فکر لاحق ہوئی۔ حضرت حنہ کے ہاں حضرت مریم کی ولادت سے پہلے حضرت عمران کا انتقال ہو گیا۔ اگلی آیت میں شاید فرمایا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى۔ حضرت عمران پہلے ہی اپنے خدشے کا اظہار کر چکے تھے اور اللہ کی قدرت کے بیٹے کی بجائے بیٹی کی ولادت ہوئی۔ اس پر حضرت حنہ نے اظہار افسوس کے طور پر یہ کلمہ کہا۔ انہیں حسرت و غم اس وجہ سے ہوا چونکہ لڑکی پیدا ہوئی لہذا نظر پوری نہیں ہو سکے گی۔ تو آپ کا یہ عرض کرنا منت کے پورا نہ کر سکنے پر افسوس کی وجہ سے تھا، اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو لڑکی پیدا ہوئی یا لڑکی کا افسوس نہیں، کیونکہ یہ تو کفار کا طریقہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لڑکی عطا فرمائی اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ کوئی لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تمام اور جہان کی عورتوں سے افضل ہوگی۔ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہوگی، یہ رب کی خاص عطا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض عورتیں بعض مردوں سے افضل ہو سکتی ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں سے افضل تھی، یہ نہیں کہ ان کا مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ سے یا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے یا حضرت فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر ہو، ایسا نہیں، ان کا اپنے زمانے کی عورتوں سے مقام اور مرتبہ بلند تھا۔ آپ عابدہ تھیں، آپ خادمہ تھیں، اور یہی مریم کے معنی ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا
وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، حضرت مریم کی والدہ نے حضرت مریم اور ان کی اولاد کے لیے شیطان کے شر سے پناہ مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ لہذا یہ مقبول الفاظ ہیں اور اپنی اولاد کے لیے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے خوب پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا نگہبان بنایا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریا نے سوال کیا کہ اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نظر میں لڑکے کی جگہ حضرت مریم کو قبول فرما لیا اور انہیں احسن انداز میں پروان چڑھایا۔ حضرت مریم دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی رہیں۔ حضرت حنہ نے ولادت کے بعد حضرت مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ ان علماء کو بہت معزز شمار کیا جاتا تھا اور یہ علماء حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور یہ بیت المقدس کی خدمت پر مامور تھے۔ چنانچہ حضرت مریم حضرت عمران کی بیٹی تھیں جو ان علماء میں ممتاز تھے۔ ان کا خاندان بھی بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور صاحب علم خاندان تھا، اس لیے ان سب علماء نے جن کی تعداد 27 تھی حضرت مریم کو اپنی پرورش میں لینے میں رغبت ظاہر کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کیونکہ یہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں۔ معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرعہ اندازی کی جائے۔ چنانچہ قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی کے نام پر نکلا اور اس طرح حضرت مریم حضرت زکریا کی کفالت میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بہت عظمت عطا فرمائی۔ آپ کے پاس بے موسم کے پھل آتے جو جنت سے اترتے اور حضرت مریم نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس جاتے تو وہاں بے موسم کے پھل پاتے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت مریم سے سوال کیا کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم نے بچپن کی عمر میں جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت مریم نے یہ کلام اس وقت کیا کہ جب وہ پالنے یعنی جھولے میں پرورش پا رہی تھی، جیسا کہ ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی حال میں کلام فرمایا۔ تو حضرت زکریا نے جب یہ حال دیکھا تو خیال کیا کہ جو پاک ذات حضرت مریم کو بے وقت بے موسم اور بغیر ظاہری سبب کے میوہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ بے شک اس پر بھی قادر ہے کہ میری بانجھ بیوی کو نئی تندرستی دے دے اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی امید ختم ہو جانے کے بعد فرزند عطا فرما دے۔ تو اسی خیال سے آپ صلی علیہ السلام نے دعا کی جس کا اگلی آیت میں ذکر ہے۔ تو اگلی آیت میں فرمایا، اچھا یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اولیاء کاملین کی کرامات بھی قرآن سے ثابت ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر خلاف عادت چیزیں ظاہر فرماتا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کی اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ بیٹا اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اس جگہ پر اللہ کی کرم نوازی دیکھی تو وہیں یعنی بیت المقدس کے محراب میں دروازے بند کر کے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی۔ تو اس آیت سے چند چیزیں پتہ چلی۔ جس جگہ رحمت الہی کا نزول ہو وہاں دعا مانگنی چاہیے، یعنی جس مقام پر حضرت مریم کو غیب سے رزق ملتا تھا وہیں حضرت زکریا نے دعا مانگی۔ اسی وجہ سے خانہ کعبہ اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس، مزارات اولیاء پر دعا مانگنے میں زیادہ فائدہ ہے۔ یہ مقامات رحمت الہی کی بارش برسنے کی جگہ ہیں۔ علماء کرام نے اس جگہ کو مقبولیت کے مقامات سے شمار کیا جہاں کسی کی دعا قبول ہوئی ہو، لہذا جہاں اولیاء کرام کا وجود ہو یا جہاں وہ رہے ہوں وہاں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اولیاء بکثرت دعا کرتے ہیں، ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، تو جہاں وہ رہے ہوں وہاں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ حضرت زکریا نے پاکیزہ اولاد کی دعا کی۔ معلوم ہوا کہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اولاد تو زبردست آزمائش بھی بن سکتی ہے، لہذا پاکیزہ کردار اور عمل والی اولاد کی دعا کرنی چاہیے تاکہ اس سے دنیا اور آخرت کا